السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ سعودی عرب کی شاہی عدالت نے آج منگل کو سعودی عرب کے مفتی اعظم اور سینئر علماء کونسل کے سربراہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ کے انتقال کا اعلان کیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر ریاض کے امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی گئی۔ 1999 میں شیخ عبدالعزیز آل شیخ کو مفتی اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے مملکت میں اعلیٰ ترین مذہبی اسکالر کے طور پر خدمات انجام دی، شریعت کی تشریح اور قانونی اور معاشرتی امور پر فتویٰ جاری کیے۔ سعودی قیادت نے ان کے انتقال پر رنج و الم کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے نیو یارک میں فلسطین پر منعقدہ کانفرنس میں جاپان کے وزیر خارجہ ٹاکیشی ایوایا نے کہا، جاپان فلسطینی عوام کی اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کی خواہشات کی بھرپور طریقے سے حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ٹوکیو طویل عرصے سے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا رہا ہے اور کہا، میرے ملک کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا کیا پر نہیں بلکہ کب پر مبنی ہے۔ جاپان نے اب تک فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی اپیلوں کی مزاحمت کی ہے، حالانکہ حالیہ ہفتوں میں آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، بیلجیم اور دیگر ممالک نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ ایوایا نے کہا، غزہ میں شدید انسانی بحران، مغربی کنارے میں آبادکاری کی سرگرمیوں میں توسیع اور الحاق کی طرف قدم ہرگز ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان ان اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے اور اسرائیل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوراً یک طرفہ اقدامات کو بند کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صورتحال ایک سنگین اور تشویشناک موڑ پر پہنچ چکی ہے جو 2 ریاستی حل کی بنیادوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ چین نے 10 شہروں میں اسکول اور کاروباری مقامات بند کرنے کا حکم جاری کیا۔ اطلاع کے مطابق سپر طوفان راگاسا کے ملک کے جنوبی حصے کی طرف بڑھنے کی وجہ سے کم 10 شہروں میں اسکولوں اور کاروباری مقامات کو بند کر دیا گیا۔ یہ حفاظتی اقدامات لاکھوں افراد کو متاثر کر رہے ہیں اور چین کے صنعتی مرکز کے ایک بڑے حصے میں ہزاروں فیکٹریوں کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ راگاسا طوفان 24 گھنٹوں کے اندر صوبہ گوانگ ڈونگ کے مرکز اور مغربی ساحلی علاقوں میں پہنچے گا۔ صوبے کے ہنگامی انتظامی دفتر نے آج منگل کی صبح جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اہم علاقوں کو فیصلہ کن اقدامات اختیار کرنا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں اور املاک کی حفاظت کو مکمل طور پر یقینی بنا کر آفات سے پہنچ سکنے والے نقصان کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ گوانگڈونگ نے طوفان کے لیے ہنگامی کارروائی نظام کو شدید چوکس حالت میں کر دیا ہے۔ ہانگ کانگ کے محکمہ موسمیات کے مطابق راگاسا طوفان شدید ہواؤں کے ساتھ اور 230 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ درجنوں مغربی ممالک نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے درمیان طبی راہداری کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا اور غزہ کے مریضوں کے علاج کے لیے مغربی کنارے میں مالی امداد، طبی عملہ یا طبی آلات کی فراہمی کی پیشکش کی ہے۔ کینیڈا کی جانب سے آج جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں مغربی ممالک نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ مشرقی القدس سمیت پورے مغربی کنارے کے لیے طبی راہداری بحال کرے تاکہ غزہ سے طبی انخلا دوبارہ شروع کیا جا سکے اور فلسطینی علاقے میں مریضوں کو درکار طبی سہولیات فوری طور پر فراہم کی جا سکے۔ آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، یورپی یونین اور پولینڈ ان 2 ڈزن مغربی ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے اس بیان پر دستخط کیے۔ امریکہ اس بیان پر دستخط کرنے والے ممالک میں شامل نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم اسرائیل سے غزہ میں ادویات اور طبی آلات کی ترسیل پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ امدادی تنظیموں نے اگست کے آخر میں کہا تھا کہ مئی میں اسرائیل کی جانب سے امداد پر عائد پابندی ہٹانے کے بعد سے ادویات سمیت درکار امداد کی غزہ کے لوگوں کو بہت کم فراہمی ہو رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے مئی میں کہا تھا کہ غزہ کا نظام صحت تباہی کے دہانے پر ہے۔ انڈونیشیا کے صدر سوبانتو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ ان کا ملک غزہ میں امن دستے تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ انسانی بحران گہرا ہو رہا ہے اور نسل کشی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں جاری ناقابل برداشت سانحے کو ایک بوجھل دل کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ہزاروں بے گناہ افراد مارے گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں اور قحط اور تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک انسانی آفت آ رہی ہے۔ ہم بے گناہ شہریوں کے خلاف تشدد کی تمام کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ سوبانتو نے کہا ہے کہ انڈونیشیا تنازع کو روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے 2 ریاستی حل کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امن فوج فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مندوبین کو بتایا کہ انڈونیشیا اعلان کرتا ہے کہ جب اسرائیل فلسطینی ریاست اور فلسطین کی آزادی کو تسلیم کرے گا، وہ بھی فوری طور پر اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کریں گے اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے تمام ضمانتوں کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا کا موقف واضح ہے۔ انہوں نے مندوبین سے کہا کہ ہم فلسطین کے مسئلے کے 2 ریاستی حل کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی کوششوں میں اتحاد پر زور دیا۔
صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں مکمل نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو براہ راست ان ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ترک صدر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نتنیاہو نے بدقسمتی سے اس نسل کشی میں ہزاروں افراد کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں 1,20,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور ترکی نے بہت سے زخمیوں کو علاج کے لیے ملک منتقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس نسل کشی کی مکمل مخالفت کرتے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس اور اس کے یرغمالیوں کے بارے میں پوچھے جانے پر اردغان نے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ اس کا الزام صرف حماس پر عائد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو یک طرفہ ہے۔ میرے خیال میں اس بارے میں صرف حماس پر الزام لگانا غلط ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل پر شہریوں پر اندھادھند حملوں کا الزام عائد کرتے ہوئے مزید کہا کہ جب اسلحے کی بات آتی ہے تو حماس کا موازنہ اسرائیل سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل 7 سے 70 سال کی عمر تک کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بلا دریغ اپنی طاقت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تنازع کے خاتمے کے امکانات کے بارے میں اردغان نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں روس یوکرین جنگ ختم کروں گا۔ کیا یہ ختم ہوئی؟ نہیں، یہ اب بھی جاری ہے۔ اسی طرح غزہ میں جنگ ختم کرنے کا کہا، لیکن وہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ بیلجیم، مالٹا، اندورا، موناکو اور لکسمبرگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر رہے ہیں اور نیو یارک میں ہو رہی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ممالک کی بڑھتی ہوئی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں نے یہ اعلانات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر فلسطین اور 2 ریاستی حل کے بارے میں ہو رہے اجلاس کے دوران کیے۔ اس اقدام کو مندوبین کی جانب سے سراہا گیا اور اسے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی رفتار کو فروغ دینے کے طور پر سراہا گیا۔ مالٹا کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اعتراف امن اور انصاف پر ہمارے پختہ یقین کی عکاسی اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت پر یقین رکھتا ہے۔ لکسمبرگ کے وزیر اعظم نے اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا، جبکہ بیلجیم نے کہا کہ یہ اقدام مذاکرات کے ذریعے 2 ریاستی حل کے لیے اس کی دیرینہ حمایت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک کا دورہ کرنے والے شام کے نئے رہنما احمد شرح نے ایک سیکورٹی معاہدے کے لیے امید ظاہر کی جس سے اسرائیل کے ساتھ تناؤ کم ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسے تسلیم کیے جانے کے لیے زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق احمد شرح نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی سے ایک شامی رہنما کے طور پر دہائیوں میں پہلا خطاب کر رہے ہیں۔ شامی حکام نے اسرائیل کے ساتھ سال کے آخر تک فوجی اور سیکورٹی معاہدوں تک پہنچنے کا ہدف مقرر کیا۔ احمد شرح نے اقوام متحدہ کے سربراہ اجلاس کے موقع پر نیو یارک کے ایک ہوٹل میں کانکورڈیا سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمیں ایک ایسے معاہدے کی طرف لے جائے گا جو شام کی خود مختاری کو برقرار رکھے گا اور اسرائیل کے کچھ سیکورٹی خدشات کو بھی حل کرے گا۔ شام بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد اپنی پہلی پارلیمنٹ کے قیام کی تیاری کر رہا ہے، جو ان کے دور حکومت سے ایک اہم قدم ہے۔ تاہم اس عمل نے صدر احمد شرح کے تحت سیاسی شمولیت کے حوالے سے نئی تشویش پیدا کر رکھی ہے۔ علاقائی کمیٹیوں نے انتخابی کالجز کا انتخاب کیا ہے جو 5 اکتوبر کو 210 رکنی پیپلز اسمبلی کے 2/3 ارکان کے انتخاب کریں گے۔ بقیہ 1/3 ارکان کا تقرر الشرح خود کریں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کئی سال کی جنگ کے بعد قابل اعتماد آبادی کے اعداد و شمار اور نقل مکانی کے فقدان کی وجہ سے انہوں نے عالمگیر حق رائے دہی کے بجائے اس نظام کا سہارا لیا۔ یہ عمل ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب الشرح ایک منقسم قوم پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی سنی اسلامسٹ کی قیادت والی انتظامیہ پر اقلیتی کردوں، دروز اور علویوں میں گہرا شک پایا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج منگل کے روز عرب اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے خاتمے اور زیادہ تر تباہ شدہ فلسطینی انقلاب کے مستقبل کے لیے اپنے ویژن اور منصوبے پر بات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کے مطابق ٹرمپ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ H-1B ویزا کی درخواستوں پر $1,00,000 کی فیس کو ایک لاپرواہ اقدام قرار دیتے ہوئے انڈین امریکن امپیکٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ نئے قانون کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک معروف کمیونٹی تنظیم انڈین امریکن امپیکٹ نے کہا H-1B ویزا کی فیس زینوفوبک ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے امیگریشن پالیسی کو ہتھیار بنانے کا مترادف ہے۔ تنظیم نے کہا کہ افراتفری سے بھرے اس اچانک اعلان نے خاص طور پر ان لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا جو اس وقت بیرون ملک تھے۔ آج انڈین امریکن امپیکٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر چنتن پٹیل نے کہا یہ اعلان امریکی ملازمتوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، زینوفوبک ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے امیگریشن پالیسی کو ہتھیار بنانے کے بارے میں ہے۔ H-1B ویزا ہولڈرز کو نشانہ بنا کر ٹرمپ ہمارے معاشی مستقبل کو سبوتاژ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہندوستانی نژاد
امریکیوں اور ملک بھر کے تمام تارکین وطن کمیونٹیز کے خلاف امتیازی سلوک کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایران میں تعلیمی سال شروع ہونے کے موقع پر وزارت خارجہ کے ترجمان نے جون میں اسلامی جمہوریہ پر اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت کے نتیجے میں اپنی جانیں گنوانے والے 34 طلباء کو خراج تحسین پیش کیا۔ آج منگل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اسماعیل بقائی نے کہا، ہم اس سال مہر یعنی فارسی کیلنڈر کا مہینے کا پہلا دن ان 34 طلباء کی یاد کے ساتھ شروع کر رہے ہیں جو ہمارے وطن پر صہیونی حکومت کے حملے میں شہید ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معصوم بچوں کو کلاس رومز میں بہت یاد کیا جاتا ہے۔ ترجمان نے تمام طلباء، خاص طور پر پہلی جماعت کے بچوں اور اساتذہ کے لیے ایک خوشحال تعلیمی سال کی خواہش کی اور اس بات پر زور دیا کہ طلباء ملک کے بہتر مستقبل کی امید ہیں۔